بس جو لوگ ایمان لائے اس نبی کے ساتھ اور ہر معاملے میں اس کی حمایت کی اور اس کی مدد کی اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی جو اس رسول کے ساتھ اتارا گیا، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ آپ کہیں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے خطبے میں یہ کہ انبیاء اور اللہ کے تمام پیغمبر یہ بشر اور انسان ہوتے ہیں۔ نبوت کا منصب کسی نوری کو اور نبوت کا منصب کسی جن کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ نے سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 میں یہ واضح فرمایا کہ ہم نے کتاب بھی بشر کو دی اور ہم نے نبوت بھی ہی کو عطا کر دی۔ ویسے عقل کے معیار پر پرکھیں تو تب بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کو بشر اور انسان ہی ہونا چاہیے۔ چونکہ پیغمبر اور نبی
اس نے انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بننا ہے۔ جب تک بشری اور انسانی لوازمات اس کو لاحق نہ ہوں تو وہ امت کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ جبکہ قرآن میں سورۃ احزاب میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بڑا خوبصورت اور حسین نمونہ موجود ہے۔ نبی انسان ہوگا، بشری لوازمات اس کو لاحق ہوں گے، کھانا پینا، سونا جاگنا، شادی غمی، بال بچے، خاندان، معاملات، حقوق، تجارت، تبھی وہ امت کے لیے نمونہ بنے۔ اگر وہ نوری ہو اور شادی نہ کرے تو وہ امت کو کیسے سبق دے سکتا ہے کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو، جبکہ اس کے گھر میں بیوی ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر وہ بشر نہ ہو، امت کو وہ کیسے سبق دے سکتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ، داماد کے ساتھ، سسر کے ساتھ، برادری کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تجارت سچائی اور صداقت کے ساتھ کرو، اس میں جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، عقل کے معیار پر بھی تولیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ امت کے لیے پیغمبر نمونہ تب بن سکتا ہے جب وہ خود کیا ہو، یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، آپ لوگوں کے دل و دماغ میں بھی شاید یہ بات نہ ہو کہ پیغمبر ہماری طرح ہیں، اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ علماء دیوبند جو ہیں یہ اللہ کے نبی کو اپنی طرح مانتے ہیں، اپنے جیسا مانتے ہیں۔ قرآن نے تو اپنے نبی کی زبان سے اعلان کروایا اور وہ خطاب کوئی مسلمانوں سے نہیں ہے، کفار سے ہے، مشرکین سے خطاب ہو رہا ہے۔ جو سورۃ کہف کی آخری آیت ہے، قل انما انا بشر، وہ مشرکین سے کہا ہے، کفار سے کہا ہے کہ بے شک میں بشر ہوں، مثلکم، جیسے تم۔ عام لوگ اس کا معنی کرتے ہیں تمہاری طرح، لیکن یہ معنی مجھے پسند نہیں۔ یہ طرح میں ذرا ایک
خیال پیدا ہوتا ہے کہ تمہاری طرح. یہ معنی جو میں نے کیا یہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بڑا خوبصورت معنی ہے. بے شک میں بشر ہوں مثلکم، جیسے یہ تمہاری طرح اور جیسے تم، اس میں ایک نفیس سا فرق ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ جو مثلکم ہے، جس کا معنی علماء کرتے ہیں تمہاری طرح، یا میں نے معنی کیا جیسے تم، یہ مثلیت، مثلکم جیسے تم، یہ جیسے تم کس میں ہے؟ یہ مثلیت کس میں؟ مقام میں، درجے میں، عظمت میں، شان. اس کا کون احمق بندہ قائل ہے؟ اتنا کوئی بیوقوف بھی ہے کائنات میں جس کا یہ خیال ہو کہ میں درجے میں نبی پاک کی طرح ہوں؟ انا للہ. میں جن استادوں سے میں نے پڑھا ہے، میں اپنے استاد کی طرح ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے بندو، جب میں اپنے استاد کی طرح نہیں ہو سکتا تو میں نبی کی طرح یا نبی میری طرح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے بزرگوں کی طرح نہیں ہو سکتا، میں اپنے مرشد کی طرح نہیں ہو سکتا. یہ مثلیت مثلکم درجے میں نہیں ہے، شان میں بھی نہیں ہے، مقام میں بھی نہیں ہے، عظمت میں بھی نہیں ہے. ساری کائنات، اس کائنات میں رہنے والے اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، تابعین، صحابہ، انبیاء، یہ سارے مل کر بھی آمنہ کے لال کے مقام کو نہیں پا سکتے. سارے مل کے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. مقام یہ ہے. میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن. عظمت تو دیکھیے نا. یہاں بھی تو یہ ہے نا کہ فلان لیڈر جو ہے، دوسری جماعتیں اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہیں، اس کی پشت پر کھڑی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اے بڑا لیڈر ہے کہ ساری جماعتوں کے سربراہ اس کی پشت پر ہیں، اس کے جھنڈے کے نیچے ہیں. میرے آقا کہتے ہیں حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری فرد انبیاء سمیت سب میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ. سب کا قائد میرا نبی ہوگا. اس میں تو دوسری بات ہی نہیں، کلام ہی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی ہو، آپ جیسا کوئی ہو، جیسا کسی کا مقام ہو، آپ کی طرح کسی کا درجہ ہو، عظمت ہو. اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ شب معراج میں اللہ نے اس کا فیصلہ کیا کہ بیت المقدس میں سارے انبیاء کو اکٹھا کر کے میرے نبی کو ان سب کا امام بنا دیا. فیصلہ ہو گیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں. یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگ ہمارے متعلق، یہ نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں جی، یہ نبی کے درجے کو گھٹاتے ہیں جی،
یہ نبی کی گستاخی کرتے ہیں جی، یہ نبی کو مانتے نہیں ہیں جی، یہ منکر ہیں. یہ سارا پروپیگنڈا ہے. اور پروپیگنڈا کیا ہے؟ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج پھر آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. آپ جتنے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے، کیا آپ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ ان کے معجزات کو نہیں مانتے؟ ان کی والدہ کا احترام نہیں کرتے؟ مانتے ہو؟ عیسائی تمہارے متعلق کیا کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو، تم حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو، تم حضرت عیسیٰ کے بے ادب ہو، تم حضرت عیسیٰ کو جس طرح ماننا چاہیے تھا نہیں مانتے ہو. ہم نے کہا ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم انہیں عبداللہ مانتے ہیں، وہ صدیقہ مانتے ہیں، ہم انہیں صاحب معجزات مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ ماں کی گود میں بولے، ہم مانتے ہیں کہ انہیں انجیل ملی، ہم مانتے ہیں کہ وہ صاحب معجزات تھے، مانتے ہیں ہم. عیسائی کہتے ہیں اے مننا نہیں، یہ ماننا نہیں ہے. ماننا یہ ہے کہ تم ابن اللہ مانو، اللہ کا بیٹا مانو، الہ مانو، معبود مانو. اب عیسائیوں کا یہ جو کہنا ہے کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہ کہنا صحیح ہے یا غلط؟ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ماننا نہیں ہے، ماننا یہ ہے جس طرح ہم مانتے ہیں اس طرح مانو. جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں یا جتنے اہل سنت ہیں، کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتے ہو؟ ان کا احترام آپ نہیں کرتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر سنی احترام کرتا ہے، انہیں نواسہ رسول مانتا ہے، راکب بردوش رسول مانتا ہے، ان کی عظمتوں کا قائل ہے. اور لوگ یہ عظمتیں بیان کرتے ہیں کہ وہ نواسہ رسول ہے. لوگ یہ عظمت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے اسے کاندھے پہ چڑھایا یا اسے گھٹی لگائی. اور میں حضرت حسین کی یہ عظمت مانتا ہوں کہ وہ بھی ہے. یہ ہے اصل نسبت. نواس رشتہ داری بھی کوئی نسبت ہو، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نواسہ رسول ہے، وہ صحابی ہے، پھر سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ وہ نواسہ رسول بھی ہے. ورنہ صرف رشتہ داری کیا ہے؟ صرف رشتہ داری کوئی کام، صرف رشتہ داری کام آتی تو ابو لہب کے کام آتی. اگر صرف رشتہ داری کام آتی تو ابو طالب کے کام آتی، میرے نبی کے رشتہ داروں کے کام آتی. صرف رشتہ داری کام نہیں آئی، سب سے پہلے ہے ایمان. حضرت حسین کی پہلی عظمت یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے. ہم انہیں نواسہ رسول بھی مان رہے ہیں، ہم انہیں صحابی بھی مان رہے ہیں، ہم انہیں راکب پر روش رسول بھی مان رہے ہیں، ہم انہیں فاطمہ کا دل بند بھی مان رہے ہیں، ہم انہیں حیدر کرار کا جگر گوش بھی کرتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، ان کی توہین کو کفر سمجھتے ہیں. لیکن ایک طبقہ کہتا ہے سنی نہیں مانتے، وہ آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ حضرت حسین کے گستاخ ہیں، یہ حضرت حسین کے منکر ہیں، یہ حضرت حسین کو نہیں مانتے، نہیں مانتے حضرت حسین کو. ہم نے کہا ہم صحابی بھی مانتے ہیں، ہم نے کہا ہم نواسہ رسول بھی مانتے ہیں، ہم نے کہا ہم راکب بردوش رسول بھی مانتے ہیں، ہم نے کہا ہم ان کو محترم بھی مانتے ہیں، معظم بھی مانتے ہیں، مکرم بھی مانتے ہیں، ان کی توہین کو کفر سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اے مننا نہیں، اے مننا نہیں،
مننا اے وے کہ جدا محرم دا چاند چڑھے یہ ہے. تو وہ غلط کہتے ہیں کہ صحیح کہتے ہیں؟ اسی طرح ہم نے کہا ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ بھی مانتے ہیں، مجتبی بھی مانتے ہیں، مرتضیٰ بھی مانتے ہیں، سارے نبیوں کا امام بھی مانتے ہیں، خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، شفیع المذنبین بھی مانتے ہیں، رحمت للعالمین بھی مانتے ہیں، صاحب قرآن بھی مانتے ہیں، صاحب معراج بھی مانتے ہیں، ساری کائنات سے اعلیٰ افضل اشرف اولا اکمل اجمل احسن مانتے ہیں، سارے نبیوں سے اعلیٰ مانتے ہیں، سب کا مانتے ہیں، معجزات بھی میرے نبی کی اعلیٰ اور ملنے والی کتاب بھی اعلیٰ، عطا ہونے والے یار بھی اعلیٰ، یہ سب مانتے ہیں. میرا نبی اعلیٰ ہے، ملنے والی ہر چیز اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولا ہے، سب سے برتر ہے. معجزات اتنے اللہ نے عطا کیے کہ جس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے، اور معجزات بھی اعلیٰ قسم کے عطا کیے. سارے نبیوں کو معجزے عملی عطا کیے، میرے نبی کو معجزہ علمی عطا کیا. اس پر کبھی بات کروں گا. سارے نبیوں کو معجزے عملی عطا کیے، میرے نبی کو معجزہ علمی عطا کیا تھا. عمل مرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم مرنے سے ختم نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے. میرے استاد دنیا سے چلے گئے، انہوں نے جو مجھے علم پڑھایا وہ باقی ہے. ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے شاگرد باقی ہیں. ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری لکھی ہوئی تصنیفات باقی ہیں، ہماری لکھی ہوئی تفسیر باقی ہے، علم باقی رہتا ہے. عمل انتقال کے وقت عمل ختم ہو جاتا ہے. کیسے سمجھاؤں آپ کو، کیسے سمجھاؤں؟ اب حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں نہیں اڑتا، اڑتا تھا جب اڑتا تھا. حضرت سلیمان دنیا سے چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا. اب حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ نہیں بنتی تھی جب بنتی تھی. حضرت موسیٰ چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا. اب حضرت عیسیٰ نابیناؤں کو بینا نہیں کرتے تھے جب کرتے تھے، دنیا سے چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا. میرے نبی کا معجزہ علمی معجزہ تھا، میرا نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ اب بھی باقی ہے. سب سے اعلیٰ مانتے ہیں، سب سے اجمل مانتے ہیں، سب سے حسین مانتے ہیں، سب سے جمیل مانتے ہیں. اللہ کے بعد ساری کائنات سے بڑھ کر عالم مانتے ہیں، علم میں ساری کائنات سے برتر مانتے ہیں. لیکن ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں یہ مننا نہیں. تو ہم پوچھتے ہیں پھر ماننا کیا ہے؟ عشق کس کا نام ہے؟ انہوں نے کیا نور من نور اللہ منو. عیسائیوں نے کہا تھا ابن اللہ منو، نور من نور اللہ منو، عالم الغیب منو، مختار کل منو، مشکل کشا منو، حاجت روا منو، اللہ ابن نور من نور اللہ مانو. تو یہ کہنا ان کا صحیح ہے؟ عیسائیوں کا کہنا صحیح تھا؟ جس طرح ہم مانتے ہیں حقیقت کے مطابق تجاوز کرتے ہو. محبت یہ ہے کہ اس دائرے کے اندر رہ کر محبت کرو، دائرے سے نکل کے محبت تجاوز نہیں کرنا. تم جب نور من نور اللہ کہتے ہو، جب عالم الغیب کہتے ہو، تو یہ تم نے نبوت کو ان کے دائرے سے نکال کے الوہیت کے دائرے میں داخل کیا.
عالم الغیب ہونا صرف نبوت کی نہیں تھی، عقل کے مطابق محبت کرو، مال و ماں سمجھو، بہن کو بہن والی محبت دو، بیٹی کو بیٹی والی محبت دو، بیوی کو ہر ایک کی محبت کا معیار الگ ہے۔ ماں کے ساتھ جو محبت کرنی ہے وہ بہن کے ساتھ نہیں کرنی، اس نظر سے ماں کو دیکھنا ہے، اس نظر سے بہن کو نہیں دیکھنا، اور جس نظر سے بیوی کو دیکھنا ہے اس نظر سے ماں کو اسی محبت میں۔ وہ کہتے ہیں نا بھائی کسی بندے کی شادی ہوئی تو پہلے 4-6 مہینے تو بڑے اچھے گزرے اور بڑی محبت میاں بیوی کے درمیان اور بڑا پیار اور الفت، تو کچھ دنوں کے بعد بیوی کھچی سی رہنے لگ گئی اور اس کا موڈ، اس نے ایک دن پوچھا کہ کوئی ناراضگی کی وجہ، کیوں ناراض ہو؟ تو کہتے اچھا تین حالے وجہ کا بھی پتہ نہیں لگا، تجھے ابھی وجہ کہیں نہیں، اس کا من خدا دی قسم ہے کوئی پتہ نہیں، میری محبت پہلے دن کی طرح تیرے ساتھ ہے۔ اس کا اچھا تو روزانہ رات کو گھر آتا ہے تو سیدھا ماں کے کمرے میں جاتا ہے، ماں کے پاؤں چھو کے کہتا ہے اماں جی کی حال ہے؟ تیری زبان سڑتی ہے بھائی جڑے میں بھی ماں اس کو روز اماں آخنا، روزانہ ماں کو جا کے کہتا ہے ماں جی کیا حال ہے، ایک دن مجھے بھی تو ماں کہنا، بسا کیا وہ پاگل یہ تین ماں آنکھ دے کم فارغ بیوی جو ماں کے ساتھ محبت کرنی ہے وہ بیوی کے ساتھ نہیں، بیوی کو بیوی سمجھنا ہے۔ کتنے لوگوں کو میری بات سمجھ آئی؟ بیٹی کو بیٹی سمجھنا ہے، بہن کو بہن سمجھنا ہے، ماں کو ماں سمجھنا ہے، پیر کو پیر سمجھنا ہے، نبی کو نبی سمجھنا ہے، رب کو رب سمجھنا ہے۔ تم رب والی محبت نبی کے ساتھ کرتے ہو، اس طرح لوگ ماں والی محبت بیوی کے ساتھ کرنے لگ جائیں۔ تم رب والی محبت نبی والی ولی کے ساتھ کرتے ہو، ولی والی محبت ولی کے ساتھ، نبی والی نبی کے ساتھ، اور رب والی رب کے ساتھ۔ یحبونہم کحب اللہ، کیا کہا تھا اللہ نے؟ ومن الناس، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے شریک بنائے، یحبونہم، کیا معنی ہے؟ یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی، اللہ کی صفتیں اللہ ہی میں ماننی چاہیے تھی، وہ محبت وہ اپنے شریکوں سے کرتے ہیں۔ آپ کی توجہ ہو تو آیت کے اگلے حصے میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، معاہدوں کا، اس کا میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ یحبونہم کحب اللہ، جو محبت اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے تھی وہ لوگ وہی محبت اپنے شریکوں کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی صفتیں ان میں مانتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو مومن ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو مثلیت ہے یہ کس میں ہے؟ اللہ کرے آپ کو آج یہ بات سمجھ آئے۔ آپ بھی چکرا جاتے ہوں گے بعض اوقات جب لوگ کہتے ہیں اپنے یار مندے ہو۔ قرآن نے کہا انما انا بشر، یہ مثلکم کیا ہے بھائی؟ یہ مثلکم درجے میں
بولو بولو یہ مثلکم شان میں، یہ مثلکم عظمت میں، یہ مثلکم علم میں نہیں، کوئی نسبت ہی نہیں۔ یہ مثلکم کس میں ہے؟ یہ مثلکم اس میں ہے، جیسے تمہارے ماں باپ اسی طرح میرے بھی ماں باپ۔ یہ ہے مثلکم، جس طرح تمہارے ماں باپ میرے بھی ماں باپ، تم بھی پیدا ہوئے میں بھی پیدا ہوا، تم نے کسی عورت کا دودھ پیا میں نے بھی کسی عورت کا دودھ پیا، تم نے بھی بکریاں چرائیں میں نے بھی بکریاں چرائیں، تم بھی تجارت کے لیے سفر کرتے ہو میں بھی تجارت کے لیے سفر کرتا ہوں، تم نے بھی شادیاں کی میں نے بھی شادیاں کی، تمہارے بھی بال بچے میرے بھی بال بچے، تمہارے بھی داماد اور سسر میرے بھی داماد اور سسر، تم بھی تھک جاتے ہو میں بھی تھک جاتا ہوں، تم بھی رات کو سوتے ہو میں بھی رات کو سوتا ہوں، تمہیں بھی بھوک ستاتی ہے مجھے بھی بھوک ستاتی ہے، تمہیں بھی پیاس لگتی ہے مجھے بھی پیاس لگتی ہے، تم بھی بیمار ہوتے ہو میں بھی بیمار ہوتا ہوں۔ اس معنی میں ہے انما انا بشر مثلکم۔ اب آپ کو مثلکم کی سمجھ آئی کہ وہ نہیں ہے؟ یہ ہے مثلکم، درجہ نہیں، مقام نہیں، اس چیز میں جو بشری لوازمات ہیں، بشری تقاضے ہیں، وہ میرے ساتھ بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ کے گھر سے قریب سے گزروں، اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، جس طرح ہر نانے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہے یہ ہے مثلکم۔ اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ بغیر دلیل کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، کہ یہ مثلکم اسی انہی عادات میں، اور یہ جو میں دلیل اس پہ دینے لگا ہوں یہ نبی پاک کے فرمان سے دینے لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ میں نے بیان کی۔ نبی پاک نماز میں بھول گئے، 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتوں پہ سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد سامنے سین میں ایک لکڑی کا تنا تھا، اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے۔ یہ میں مسلم سے پڑھ رہا ہوں، حدیث کی تمام کتابوں میں۔ آپ کے گھر میں کوئی سی کتاب حدیث کی پڑھی ہو ترجمے والی تو آپ نے باب نکالنا ہے۔ باب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باب و سجود السہو، یہ آپ نے باب نکالنا ہے۔ اس میں پہلی حدیث آپ کو یہی ملی، باب و سجود السہو، بھول لالا سجدہ۔ آپ سامنے اس تنے کے ساتھ کھڑے، صحابہ خاموش ہیں، چپ، وہی آتی رہتی ہے، وہی آئی ہوگی، اور رکعتیں 4 کی بجائے صحابہ تو آنکھیں بند کر کے میرے نبی کے پیچھے بھاگنے والے لوگ تھے۔ آپ میں سے جو لوگ عمرے پہ گئے یا حج پہ گئے تو آپ نے مسجد قبلہ تین دیکھی، 2 قبلوں والی، یہاں تحویل قبلہ ہوا، پہلے بیت المقدس کی ادھر ہے، یہاں دروازہ ہے، وہ قبلہ ادھر ہے، اور اب قبلہ کدھر ہے؟ بالکل مخالف۔ اللہ نے پہلے اشارہ دیا تھا کہ میرے پیغمبر بے وقوف لوگ کہیں گے انہیں کس چیز نے قبلے سے پھیر دیا ہے۔ اشارہ ہو گیا تھا کہ ہن تہاڈا قبلہ بیت المقدس کی بجائے 16 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف مکر دیا، یہ پہلے اشارہ ہو گیا تھا۔ نماز ہو رہی ہے،
نماز کے اندر وہی آ گئی. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے. میرے نبی نماز میں پھر گئے. یہاں آ گئے. یہاں یہ آخری صف تھی، وہ پہلی صف تھی، بالکل الٹ. جب تو آپ نے صحابہ سے پوچھا میرے تے وہی آئی سی، جبریل رب کا حکم لایا، میں تو تب پھرا، تسی کیوں پھرے؟ صحابہ نے کہا ہم نے قبلہ نہیں دیکھنا، ہم نے تو قبلہ نما دیکھنا ہے، ہم نے تو آپ کو دیکھنا ہے. آپ اس طرف رخ کر کے پڑھائیں گے، ہم اس طرف رخ کر کے پڑھ لیں گے. آپ اس طرف مڑ جائیں گے تو ہم اس طرف مڑ جائیں گے. صحابہ میں تو اطاعت کا یہ جذبہ تھا. تو صحابہ کے ذہن میں ہے کہ وہی آتی رہتی ہے، وہی آئی ہوگی، اور رکعتیں کتنی ہو گئی ہوگی. صحابہ چپ پہ سارے، کوئی قریب بھی نہیں جاتا. ویسے بھی میرے نبی کا روب ہے. ایک صحابی ہیں لمبے، اور نبی پاک اس سے مزاح کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ذوالیدین، لمبے ہاتھوں والا. اس سے آپ مزاح کرتے ہیں. مزاح، مزاق نہیں، مزاح. مزاح ہوتا ہے ایسی بات کرنی جس میں کسی کی توہین نہ ہو اور محفل تھوڑی سی خوشگوار ہو، چہروں پہ ہنسی آ جائے. تو آپ کبھی کبھی صحابہ سے مزاح فرما دیا کرتے تھے. صحابہ آپ سے بھی کر دیا کرتے. کھجوریں کھا رہے ہیں، ایک صحابی کی آنکھ دکھ رہی ہے، سرخ ہو گئی ہے، وہ بھی کھا رہا ہے. آپ نے فرمایا اگے تیری آنکھ خراب ہے، تو کھجوریں کھانے لگے ہوئے، تو کھجوریں تو گرم ہوتی ہیں، تیری آنکھ خراب اور ہو جائے گی. اس نے کہا یا رسول اللہ میں دوے پاسوں کھانا پیا. اب اس نے تھوڑا سا نبی پاک سے کیا کیا، میں اس طرف سے نہیں کھا رہا، میں اس طرف سے. ایک بوڑھی عورت آئی، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. بوڑھی عورت آ کے کہتی یا رسول اللہ دعا کرو اللہ من جنت دے وے. آپ نے فرمایا بڈھیوں تے جنت جانا ہی کوئی نہیں. وہ رونے لگ گئی، وہ رونے لگ گئی. نبی پاک ہلکے ہلکے مسکرانے لگ گئے. تو وہ کہتی ہے میں چنگی دعا منگانا ہی جنت کی. آپ نے کہا بڈھیا تے جنت جانا ہی کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا کسی آدمی نے بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جانا. ہر بندے نے 33 سال کی عمر میں جنت میں جانا ہے. ہر جنتی کی عمر کتنی ہوگی؟ بھرپور جوان. آپ نے مزاح کر لیا، یعنی آپ کے ذہن مطلب آپ کا یہ تھا کہ بڑھاپے کی حالت میں کسی نے جنت میں. نبی پاک یہ اس طرح کا مزاح کر لیا. وہ جو عہد میں جا رہے تھے یا بدر میں جا رہے تھے، وہ دو چھوٹے چھوٹے صحابی تھے. تو آپ نے جب جائزہ لیا صفوں کا، تو بچوں کا واپس چلے جاؤ، تم نہیں. یہ ذرا پپا دے بھار کھلو گئے. یہ دونوں جو تھے ان میں سے ایک کو تو آپ نے لے لیا کہ بھائی آپ آ جائیں. اس کو کوئی جسم وقت دیکھا ہوگا. دوسرے کہا کہ نہیں بھائی آپ چھوٹے ہیں آپ چلیں. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے بھی لے جاؤ، میں اس نال رکھنا تے نہیں تے کشتی کرا. کشتی کرا. آپ نے فرمایا چلو آپ کی کشتی کروا. اب یہ نبی پاک مزاح کر رہے ہیں، کشتی کروا. نبی پاک بیٹھ گئے، صحابی بیٹھ گئے، وہ میدان میں آئے، کشتی کرنے لگے. تو وہ جو چھوٹا تھا نا، اس نے بڑے سے کہا تجھے تو اجازت مل ہی گئی، آج اگر تو ٹھہر رہا ہے تو میں ساری زندگی تیرا احسان نہیں لا سکتا.
تین تے مل ہی گئی، اب مجھے ملنی ہے کہ میں تجھے گراؤں. اس آخیا میں ٹھہر تے جاواں لیکن کچھ کری صحیح پورا کشتی نہ ہو جائے. وہ کشتی شروع ہوئی، چھوٹے نے یہ خوش ہو گیا، یا رسول اللہ دیکھا میں نے گرا دیا. آپ نے فرمایا گرا تو دیا، اس کے کان میں کیا کہہ رہے تھے؟ تو نبی پاک یہ مزاح کر دیا، یعنی محفل تھوڑی سی کیا ہو جائے. یہ نرا صوفی پڑھنی چنگا نہیں ہوتا. نہیں تم نے کئی صوفی دیکھے گھنڈ کی تو ہے، ایک رومال ہے اس کے اوپر سفید چادر ہے، اتے دیکھتی. ایک صوفی ایک جلسے میں 3 گھنٹے بیٹھا رہا، بندے آ کے ہلا کے دیکھو مارتے نہیں کیا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ صحابہ کا یہی طریقہ تھا. میں بندہ ایک پگڑی باندھ رہے، پگڑی کے اوپر ایک چادر ہو، چادر کے نیچے بندہ گھنڈ کرے، گھنڈ کر کے بیٹھا رہے. یہ گھنڈ کرنے کا نام فقیری ہے، لمبے کرتے پہننے کا نام فقیری ہے، گلے میں پٹکے ڈالنے کا نام، ہاتھ میں تسبیح رولنے کا نام. اور فقیری کا تعلق لباس سے نہیں ہے، دل کے ساتھ ہے. یہاں ہوتی ہے فقیری، اور وہ ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر. وہ ذوالدین سے آپ مزاح کرتے تھے، وہ تھوڑا جب کھلے ایسی آپ نہ وہ قریب گیا. اس نے کہا اکوسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز گھٹ گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو؟ نہیں لفظوں پہ کہو گیا، نماز کم ہو گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، یہ منکر ہے جو نبی پاک کو سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ آپ بھول گئے. جو بھول جاتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، اور جو عالم الغیب ہوتا ہے کبھی نہیں بھولتا. جب بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں. آدم بھولے، ناسیہ قرآن کہتا ہے ناسیہ، بھول گئے. اور اس درخت کا پھل حضرت موسیٰ بھول گئے، 16واں پارہ نکال کے جب حضرت خضر نے کہا تھا میں کام کراں گا تو بولنا نہیں. تو کشتی والوں نے پیسے نہیں دیے، حضرت خضر کو جانتے تھے، انہیں سوار کر لیا. جب کشتی دوسرے کنارے کے قریب جانے لگی، حضرت خضر نے اس کا ایک تختہ اٹھا. وہ تو علم لدنی تھا اور ان کے پاس علم شریعت کا تھا، یہ تو جائز ناجائز پہ ٹوکیں گے. شریعت کا جو علم ہے ان کے پاس علم لدنی تھا. حضرت موسیٰ کیا انہاں مفت چڑھایا، تو انہاں دی کشتی کا بیڑا گرک کر تختہ اکھاڑ دیا تم نے. حضرت خضر کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ تو اسے صبر نہیں ہو سکتا، تو تو نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں پوچھے. حضرت موسیٰ نے فرمایا اس دفعہ چھوڑ، آئندہ میں آگے گئے. بھوک لگی، ایک گاؤں والوں سے کھانا مانگا، وہ فقیر ہیں مسافر ہیں، کھانا دو. گاؤں والے بڑے سخی سن، انہیں کھانا نہیں، کوئی کھانا نہیں. باہر جو نکلے نا ایک دیوار بالکل گر رہی تھی. حضرت خضر نے یوں ہاتھ لگایا سیدھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہاں روٹی نہیں تھی، دیوار سیدھی کرتے، دیوار سیدھی کرنی تھی تو مزدوری لینی تھی.
حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ تو صبر. تو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ نسیت ہو، میں بھول گیا. ایک موقع اور دے دے، اس کے بعد پوچھوں نا تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا. یہ 16ویں پارے میں 15ویں پارے کے آخر میں 16ویں پارے کے شروع میں یہ سارا واقعہ ہے. جا کے پڑھنا ترجمہ. جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، اور جو عالم الغیب ہو. نماز کم ہو گئی ہے، یہاں جناب بھول گئے. میرے آقا نے ذوالجدین کو دیکھا، فرمایا کل ذالک لم یکن، دونوں میں سے کوئی کام نہیں ہوا. نہ میں بھولا نہ نماز کم ہوئی. میرے آقا کو اب بھی یقین ہے کہ میں نے نماز پوری پڑھائی ہے. دونوں میں سے کوئی کام نہیں ہوا. ذوالجدین نے ذرا پکے قدم رکھے اور کہتا ہے یا رسول اللہ دو وچوں ایک تو ہو گیا، دو میں سے ایک تو یا نماز کم ہو گئی ہے یا جناب بھولے. وفی القوم ابو بکر و عمر فہاباہ ان یتکلما، لوگوں میں ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، لیکن میرے نبی کا روب کوئی بولتا نہیں. جب ذوالجدین نے پکے قدم رکھے نا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا اصحابہ کا ذوالجدین، کیا ذوالجدین سچ کہہ رہا ہے؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ تو سچ ہی رہا ہے کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھا لی ہیں؟ دو. میرے آقا نے نماز پوری کی، سجدہ صاحب نکالا، اور اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. حدیث کی تمام کتابوں نے نقل کیا. خطبے کی ذرا ابتدا دیکھو. ابتدا میرے آقا نے خطبے کی ابتدا کی انما انا بشر مثلکم. یہ ابتدا ہو رہی ہے آپ کے خطبے کی، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم. جب بشریت کا انکار ہوتا ہے کیسے کیسے حربے. وہ ہمارے فارسی کا ایک مقولہ ہے ملا آن باشد کے چپ نہ شما، وہ ہے جو چپ ہو، کوئی نہ کوئی دلیل ڈھکوسلا. تو وہ جو سورۃ کہف میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میرے پیغمبر تم آنکھ. آپ کہیں علماء نے اس پر حاشیہ چڑھایا یہ کل کا لفظ بتا رہا ہے، کل کا لفظ بتا رہا ہے. آپ کہیں اور کوئی نہ کہے. میرے پیغمبر آپ کہیں اور تھوڑے علم تے صدقے کیا اللہ نے آپ کو علم دیا ہے. پھر کیا آپ ولی تعویل شاندر حیرت انداز خداو جبرائیل و مصطفیٰ زمان پر صوفی و ملا سلامے. علامہ اقبال نے کہا تھا صوفی اور ملا کو میری طرف سے سلام ہو، رب کے پیغام ہم تک پہنچاتا ہے. ولی تعویل شان حیرت انداز، لیکن جب ایتوں کی تعویل کرتا ہے نا تو حیرت میں ڈال دیتا ہے. خداو جبرائیل و مصطفیٰ، اس کی تعبیر سن کے اللہ، مصطفیٰ اور جبریل بھی کس پہ پڑ جاتے ہیں؟ حیرت پہ پڑ جاتے ہیں. کیسی تن میرے پیغمبر تم آنکھ کل، اس کا مطلب ہے اور کوئی نہ کہے. میں نے کہا مولانا ایک کل صرف اتھے نہیں،
یہ اور جگہوں پہ بھی ہے. قل هو اللہ احد. کرو مانا میرے پیغمبر صرف تو کہ اللہ ایک ہے اور کوئی نہ. تعویلیں کرتے ہو اس کتنے واضح الفاظ ہیں. میرے نبی نے خطبہ دیا, خطبے کی ابتدا کی انما انا بشر مثلکم, میں بشر ہوں جیسے تم. یا رسول اللہ یہ جیسے تم کس میں, کس میں, مقام میں, درجے میں, عظمت میں, علم میں, شان میں. اب میرا نبی بتا رہا ہے جیسے تم کس میں ہے. فرمایا انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی. میں بشر ہوں جیسے تم, میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو. یہ اب اصلیت کس میں آ گئی, بھولنے. انسا کما تنسون, میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي, آئندہ میں بھول جایا کروں تو پیچھے سے مجھے. ایک حقیقت کو اپنے ذہن میں بٹھا لی, نبی پاک کی ذات جو ہے وہ کیا ہے, بشر. اگر عبداللہ کے بیٹے ہیں, آمنہ کے لخت جگر ہیں, عبد المطلب کے پوتے ہیں, تو پھر کیا ہے, بشر ہی ہے نا. ذات میرے نبی کی بشر ہے اور صفت میرے نبی کی نور ہے. یہ جس کو نور کا غلط معنی پہنایا ان لوگوں نے, انہوں نے نور ذاتی نور مراد لیا, روشنی والا. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے, بچہ بچہ نور کا ہے, سب گھرانہ نور کا. انہوں نے یہ نور مراد لیا, سورج والا, چاند والا, روشنی والا. نا, میرا نبی, میرے پاس اب وقت نہیں, پاؤں کی زنجیر بن رہا وقت, آپ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں, میرے اشارے کو اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. میرا نبی نور ہے. کس طرح کا نور, جس طرح قرآن نور ہے. قرآن نور ہے. لوڈ شیڈنگ ہو جائے, قرآن کھول کے رکھے, روشنی ہوتی ہے, ہوتی ہے, ہوتی ہے. پھر لوگوں کو بتاؤ نور کا کیا معنی ہے, کیا معنی ہے قرآن کے نور ہونے کا. خود رب نے کہا ہم نے نور اتارا, یہ نور ہے, روشنی تو کوئی نہیں. لفظ بھی کالے ہیں, نور کالا نہیں ہوتا, لفظ کالے ہیں, روشنی بھی نہیں ہوتی. تو ماننا پڑے گا قرآن نور ہدایت ہے, راستہ دکھاتا ہے, سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. کفر اور شرک کے اندھیروں میں روشنی پھیلاتا ہے. قرآن بھی نور ہے اور میرا نبی اس کی صفت بھی نور ہے. سبحان اللہ. ایک ہاتھ میں قرآن والی لائٹ پکڑ لو, دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کی سنت والی لائٹ پکڑ لو, چلتے جاؤ سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ. نور سے ہم انکاری نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں نور نہیں مانتے, یہ نور نہیں مانتے, نہیں مانتے کمکموں جیسا نور, نہیں مانتے ہم چاند جیسا نور, نہیں مانتے ہم سورج جیسا نور. میرے بھائی, کمکمے کا نور کمرے کے اندر ہوتا ہے, باہر نہیں ہوتا. اور باہر والے کمکمے کا نور سین میں ہوتا ہے, اندر نہیں ہوتا. سورج کا نور دن میں ہوتا ہے, چاند کا نور رات کو ہوتا ہے, دن کو نہیں ہوتا. سورج چلا ہوا ہو, دروازے
मुकम्मल अकमल नूर था जो जब का अरब के अंदर और चीन बलख बुखारा हिंदुस्तान के लोगों की अंधेरी कोठरियों को रोशन करके रख दिया। कुमकुमे क्या है? मेरे नबी के नूर के मुकाबले में चांद क्या है? मेरे नबी के ये चांद और सूरज का नूर क़यामत के दिन होगा, मेरे नबी का नूर वहां भी चमकेगा, वहां भी चमकेगा। लेकिन ज़हन में रखो, ज़ात बशर है, हकीकत बशर है, सिर्फ क्या है? नूर हिदायत, नूर हिदायत। और लोगों, तुम भी खाना उस तरह खाया करो जिस तरह मैं खाता हूं, ये है नूर। तुम भी पानी उस तरह पिया करो मैं पीता हूं। तुम रात को बिस्तर पे आओ तो उसी तरह अपने दाएं रुखसार के नीचे हाथ रख के अगले की तरफ रुख करके सोया करो। तुम भी कपड़े उसी तरह पहना करो जिस तरह मैंने पहन के दिखाए हैं, और उस तरह डालो जिस तरह मैंने डाला है। मस्जिद में उस तरह आओ जिस तरह मैं आता हूं। तिजारत उस तरह करो जिस तरह मैंने करके दिखाई है। तिजारत उस तरह करो, हुकूक उस तरह पूरे करो। ये नूर, ये नूर थोड़ा जिहा औखा, ये नूर थोड़ा जिहा, इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। ये नूर मानो तो फिर पूरा तोलना पड़ता है। ये नूर मानो ना सच, ये नूर मानो ना तो सूदी कारोबार छोड़ना पड़ता है। ये नूर मानो तो सूद से बचना पड़ता है। ये नूर मानो ना तो लोगों की दुकानें, प्लाट और जमीनों पर नाजायज कब्जे छोड़ने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं। ये नूर मानो ना तो महफिले नात करते हुए बिजली दिया तारा, बापटा दिया तारा उत्ते कुंडे पा के